مدینہ 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 مدینہ۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر مدنی ازہری نیٹ ورک کو ابھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ حضرات محترم، آئیے کچھ عرض و معروف سے پیشتر ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، ہم غریبوں کے غم گسار، مدنی سرکار، دونوں عالم کے مالک و مختار، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں گفتگو کا آغاز اس جملے سے کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں آپ کے ممبر پر آیا تو مسلمانوں اور انسانوں کی ایک بھیڑ یہاں نظر آ رہی تھی۔ حضرت علامہ اعظم رضا چترویدی تقریر کر رہے تھے۔ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک عالم کی تقریر سننے کے لیے ہمیں بار بار مائک سے اعلان کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ اے انسان، اللہ رسول کی محفل کو سجایا گیا ہے، قرآن کے حافظ کی محفل کو سجایا گیا ہے، اے مسلمان تو محفل پاک میں آ۔ پھر بھی یہ مسلمان اپنے آپ میں اپنے بستر پر ٹانگ اٹھا کر سوتا ہوا نظر آتا ہے، کہتا ہے ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، مگر اسی انسانوں کی زندگی کی تاریخ اٹھاؤ، انہیں مسلمانوں کی زندگی کے اوراق کو اٹھا کر پڑھو۔ اے مسلمانوں، تمہیں پتا چل جائے گا کہ یہ مذہب اسلام کا ماننے والا اپنی زندگی کا سودا کس انداز سے کر رہا ہے، نبی کی شریعت کو کس قدر بدنام کر رہا ہے، پیغمبر کی تعلیم کو کس قدر بدنام کر رہا ہے۔ حقیقت میں مسلمانوں، یہاں پر لوگ اپنی گھڑی کو بار بار دیکھ رہے ہیں کہ 12 بج گیا، 1 بج گیا، خطیب پر خطیب آ رہے ہیں، علماء پر علماء آ رہے ہیں، مگر میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اسی زمین پر جن لوگوں نے جلسے کا انعقاد کیا ہے، اگر وہ کمیٹی کے لوگ یہاں پر جلسے کا انعقاد نہ کر کے کسی آوارہ بازارو لڑکی کو بلا کر اسی پر ڈانس کا پروگرام رکھے ہوتے، ناچ اور گانے کا پروگرام رکھے ہوتے، تو یہی بیٹھنے والا مسلمان کوئی گھڑی کو نہ دیکھتا، ہماری پہلے اٹھ کر نہ جاتی، ہماری مائیں اٹھ کر نہ جاتی، بلکہ اے مذہب اسلام کے ماننے والوں، آج ناجائز کام کو انجام دینے کی بات آتی ہے، کسی بہن کی عزتوں کو اچھالنے کی بات آتی ہے، کسی کے ماں کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی بات آتی ہے، تو حقیقت میں مسلمانوں، یہی مذہب اسلام کا ماننے والا 10 کلومیٹر نہیں بلکہ 100 کلومیٹر چل کر جا کر ناچ اور ڈانس کا پروگرام دیکھتا ہوا نظر آتا ہے، اور مسلمان کہتا ہے نثار احمد نظامی، میرے گھر میں اللہ کی برکت نہیں آتی ہے، اللہ کی رحمت نہیں آتی ہے۔ اے مذہب اسلام کے ماننے والوں، اگر برکتیں چاہتے ہو، اگر اللہ کی رحمتوں کا نزول چاہتے ہو، تو حقیقت میں اللہ و رسول کی محفل میں آؤ، ایسی محفلوں میں اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حقیقت میں مسلمانوں، آج ہمارا ماحول کتنا خراب ہے، آپ پریشان نہ ہو کہ اتنے لوگ اٹھ کر چلے گئے، آپ یہ نہ سوچے کہ کتنے لوگ چلے گئے۔ اے مسلمانوں، آپ اپنے مقدر پر جتنا ناز کرو اتنا کم ہے۔ میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں آئے ہو، پیغمبر اسلام کی سیرت کو سننے کے لیے آئے ہو، نبی آخر الزماں کے مقام کو پہچاننے کے لیے آئے ہو، شریعت مصطفیٰ کے وقار کو دیکھنے کے لیے آئے ہو۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ مذہب اسلام سے تعلق رکھنے والے ہیں، پیغمبر اسلام سے عقیدت و محبت رکھنے والے ہیں۔ حقیقت میں مسلمانوں، آؤ میں آپ کو پیغام دیتا ہوا چلو، جو لوگ جلسہ دیکھنے آئے تھے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر جلسہ دیکھ کر چلے گئے، جو لوگ اپنے آپ میں مولانا لوگ کے چہرے کو دیکھنے آئے تھے وہ لوگ چہرہ دیکھے اور دکھا کر چلے گئے، جو لوگ اس ٹینٹ کو دیکھنے آئے تھے وہ ٹینٹ کو دیکھے اور اپنے گھر کو چلے گئے، جو لوگ دکان سے کچھ چیز کھانے کے لیے آئے تھے وہ کھانا کھائے اور چلے گئے۔ یہاں پر اے مسلمانوں، کھانے کا انتظام بھی ہوا۔ مسلمان آج کتنا بک چکا ہے، کھانے پر مسلمان کو دعوت دو تو حقیقت میں مسلمانوں ٹولی بھر ٹولی مسلمان آتے ہیں۔ حقیقت میں مذہب اسلام کے ماننے والوں نے پیغمبر اسلام کا سودا کس انداز سے کیا ہے، نبی کی شریعت کو کس قدر بدنام کیا ہے کہ اگر اے مسلمانوں اس مسلمان کو ایک چائے پلا کر کہو کہ فلاں کو گالی دے دو تو یہ مسلمان اتنا بک چکا ہے کہ اپنے ضمیر کا سودا ایک چائے پر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ نبی آخر
السما کی شریعت کو کس قدر بدنام کر رہا ہے۔ اے مذہب اسلام کے ماننے والوں، پیغمبر اسلام سے اگر سچ میں محبت ہے، اس ہندوستان کی سرزمین پر پرچم اسلام کو اگر لہرانے کا جذبہ رکھتے ہو، مذہب اسلام کے وقار کو اونچا رکھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہو، تو حقیقت میں مسلمانوں، چائے ہی نہیں بلکہ دنیا کی دولت اگر تمہارے قدموں میں رکھ جائے تو ایمان کا سودا نہ کرو۔ پیغمبر اسلام کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال کر کہو ہم نبی کے ماننے والے ہیں، جان تو دے سکتے ہیں، ایمان کا سودا نہیں۔ حضرات محترم، میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک عظیم شخصیت حضرت علامہ آس محمد مصباحی کی شکل میں اے مسلمانوں ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آؤ میں آپ کو پیغام دیتا ہوا چلو۔ آپ حضرات اپنی زندگی کے اندر حقیقت میں مسلمانوں خوشحال زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس اللہ نے کھانا بھی عطا کیا ہے، آپ کے لیے رہنے کے لیے مکان بھی عطا کیا ہے، پہننے کے لیے لباس بھی عطا کیا ہے، پھر بھی آج اللہ و رسول سے اتنی نافرمانی آپ کرتے ہوئے نظر آتے ہو۔ لیکن آؤ پیغمبر اسلام کی سیرت کو اٹھا کر دیکھو، نبی آخر الزمان کے مقام کو اٹھا کر دیکھو۔ آؤ میں آپ کو بتاتا چلو، مدینہ المنورہ کی پیاری سرزمین ہے، مدینہ کی سرزمین سے تھوڑی دور پر اے مسلمانوں ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کی عمر 8 سے 9 سال کی ہے۔ حقیقت میں 8 سے 9 سال کی عمر ہوتی ہی کیا ہے، وہ 8 سے 9 سال کا بچہ اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے ایک جنگل میں گیا ہے، جنگل میں اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے۔ پیغمبر اسلام آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اللہ کے قرآن کے درس دے رہے ہیں۔ حقیقت میں مسلمانوں بکریاں اچانک اس جنگل سے بھاگتی ہوئی مسجد نبوی کے دروازے کے قریب جانے لگی۔ اس کے پیچھے یہ بچہ دوڑتا جا رہا ہے، اچانک وہ بکریاں حقیقت میں مسجد نبوی کے دروازے پر جا کر رک جاتی ہے۔ اے مسلمانوں جیسے ہی بکریاں رکتی ہے، وہ چھوٹا سا 8 سے 9 سال کا بچہ اپنے آپ میں مسجد نبی کے دروازے کے قریب جا کر رک گیا ہے۔ حقیقت میں وہ بچہ آپ یہ مت سوچئے گا وہ مذہب اسلام کا ماننے والا تھا، وہ پیغمبر اسلام کا کلمہ پڑھنے والا تھا، نہیں مسلمانوں ایک کافرہ کا عورت تھا، ایک یہودی کا بیٹا تھا۔ حقیقت میں مسلمانوں مسجد نبی کے دروازے کے قریب کھڑا ہو گیا۔ میرے آقا پیغمبر اسلام آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبی کے باہر تشریف لا رہے ہیں۔ بچے کی نگاہ جب پیغمبر اسلام پر پڑی ہے، اے مسلمانوں نبی آخر الزمان پر جیسے ہی بچے کی نگاہ پڑی ہے، وہ اپنے دل میں سوچ رہا ہے اتنا حسین چہرہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، اتنا حسین چہرہ میں نے اپنے آپ میں کبھی نہیں دیکھا، یہ اتنا حسین چہرہ ہے۔ حقیقت میں مسلمانوں نبی کا حسن جانتے ہو کیا ہے؟ اے مسلمانوں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن دیا تھا تو حضرت زلیخا ان پر فدا ہو گئی تھی۔ میرے آقا پیغمبر اسلام کا حسن ایسا حسن ہے کہ حقیقت میں جب میرے آقا کا حسن بے پردہ ہوا ہے تو رب تبارک و تعالی خدا کی خدائی نبی پر فدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میرے آقا پیغمبر اسلام آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبی کے باہر جیسے ہی آئے ہیں، اس یہودی بچے سے کہتے ہیں اے بیٹا تو کیا دیکھ رہا ہے؟ حقیقت میں وہ بچہ کہتا ہے یا رسول اللہ، اے مذہب اسلام کے مذہب اسلام کے پیشوا، میں اپنے آپ میں کبھی یہی سوچ رہا ہوں کہ میں نے زندگی میں اتنا حسین چہرہ نہ دیکھا، اتنا خوبصورت چہرہ نہ دیکھا، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹا تو مجھے نہ دیکھ بلکہ اپنی بکریوں کو لے اور اپنی جگہ پر جا۔ حقیقت میں مسلمانوں اس چھوٹے سے بچے کے مقام کو دیکھو، ابھی 8 سے 9 سال کا بچہ ہے، یہ 8 سے 9 سال کی عمر ہوتی ہی کیا ہے، حقیقت میں اپنے آپ میں نبی کی بارگاہ میں مچلتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اب میں اب یہاں سے نہ جاؤں گا بلکہ آپ مجھے اپنا بنا لے، اپنے دامن میں داخل کر لے، اپنے دامن سے وابستہ کر لے، میں آپ کا ہو کر پھر میں اپنے گھر کو لوٹوں گا۔ میرے آقا پیغمبر اسلام آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان جاؤ، نبی ان کو کلمہ پڑھاتے ہیں، کلمہ پڑھانے کے بعد مذہب اسلام میں داخل کر کے اس بچے کو رخصت کر رہے ہیں۔ اب وہ بچہ اپنے گھر کو آتا ہے۔ اے مسلمانوں اپنے گھر کو آنے کے بعد اپنی امی جان کے پاس پہنچا، اپنی امی جان کی بارگاہ میں مچلتا ہے، عرض کرتا
ہے امی آج میں ایک ایسی شخصیت کو دیکھا ہو, ایک ایسی ذات کو دیکھا ہو جس کی مثال پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے, ایسی ذات کو دیکھا ہو جس کا حسن اتنا حسین تھا کہ جس کے سامنے آج چاند بھی شرما جائے گا, اتنا حسین چہرہ تھا اے امی جان. حقیقت میں مسلمانوں اس کی والدہ محترمہ کہتی ہے اے بیٹا سن سن, تیرا چچا تیرے گھر میں موجود ہے, تیرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے, تیرا چچا ہی تیری دیکھ بھال کرتا ہے, اگر کوئی راز کی بات ہے تو اے بیٹا تو اپنے آپ میں اس کو اپنے دل میں رکھ. حقیقت میں اگر تیرے چچا کو پتا چل جائے گا تو تیرا چچا تجھے بہت مارے گا اور گھر سے بھی نکال دے گا. حقیقت میں مسلمانوں وہ بچہ اپنے آنکھوں میں آنسو کو قطرات کر لے کر کہتا ہے اے امی اگر آج میرا باپ جیتا زندہ ہوتا تو اس چچا سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی, اس چچا کا خوف اپنے دل میں رکھنے کی ضرورت نہ ہوتی. حقیقت میں مسلمانوں آہستہ آہستہ دن بیتتے گیا, دن بیتتے گیا, دن بیتتے گیا. ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ اس کا چچا اس کی ماں کو دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دیتا ہے. اس کی ماں جاتی ہے دوسرے سے شادی کر لیتی ہے, دوسرے کے یہاں زندگی بسر کرتی ہے. اب یہ بچہ اپنے آپ میں اس کے سر سے باپ کا بھی سایہ جا چکا ہے, ماں کا بھی سایہ جا چکا ہے. جو لوگ اپنے آپ میں جلسوں میں آ کر علماء کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں, پیغمبر کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں, جلسوں کو مذاق بنا کر رکھے ہیں, انہیں جا کر کل یہ خبر دینا کہ ایک بچے کا ایمان اور تمہارے ایمان میں کتنا فرق ہے. حقیقت میں مسلمانوں باپ کا بھی سایہ ختم کر دیا گیا ہے, ماں کا بھی سایہ نہیں ہے. حقیقت میں ماں دوسرے کے ساتھ شادی کے بندھن میں بچ چکی ہے. اب یہ بچہ اپنی اکیلی زندگی کو بسر کرتا ہے. ابھی وقت بیتتا گیا, دن بیتتے گئے, یہ بچہ اپنے آپ میں اپنے چچا کی بکریوں کو سنبھالتا ہے, اپنی چچا کی بکریوں کو لے جا کر جنگل میں اسے چراتا ہے, پھر اپنے گھر کو آتا ہے. مگر جب سے نبی کی بارگاہ سے آیا تھا, پیغمبر کو دیکھ کر آیا تھا, حقیقت میں اس کے دل میں ایک ہلچل پیدا تھی. یہ اپنے آپ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ پیغمبر اسلام کا چہرہ کب میں دیکھوں, نبی آخر الزمان کی زیارت میں کب کروں. حقیقت میں مسلمانوں اپنے آپ میں جو سوچ رہا تھا کہ پیغمبر اسلام کی زیارت کب ہوگی, نبی آخر الزمان کا چہرہ کب دیکھوں گا, اپنے آپ میں دل میں سوچ رہا تھا. ایک دن یہ اپنے آپ میں بکریوں کو لے کر جنگل میں جیسے ہی چلا رہا تھا, ایک کھجور کے درخت کے نیچے حقیقت میں بیٹھ کر پیغمبر اسلام کو یاد کر رہا ہے. اپنی زبان سے نبی نبی کے نغمے گا رہا ہے, نبی نبی کا ترانہ گا رہا ہے, اپنے دل میں سو عہد کر رہا ہے یا رسول اللہ آپ پھر کب زیارت کرائیں گے, آپ کے چہرے کو دیکھنا میں چاہتا ہوں, میں اپنے دل میں محبت پیدا کر رہا ہوں یا رسول اللہ آپ اپنے آپ میں اپنے چہرے کو دکھائیے. حقیقت میں مسلمانوں اس کا چچا جنگل میں اس کو دیکھنے کے لیے گیا. جب اس کی باتوں کو سنا تو اس کے ہاتھ کو پکڑتا ہے اور پکڑ کر لاتا ہے اپنے گھر پر, اور لانے کے بعد اپنے آپ میں دولت کے انبار کو اس کے سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے اے بیٹا یہ بتا تو جس کا ترانہ گا رہا تھا, تو جس کا نغمہ گا رہا تھا, وہ ذات کون سی ذات ہے. حقیقت میں مسلمانوں اس چھوٹے سے بچے کی زبان کو دیکھو, وہ چھوٹا سا بچہ جس کی عمر ابھی 8 سے 9 سال کی ہے, وہ چھوٹا سا بچہ کہتا ہے اے میرے چچا میں جس کا ذکر کر رہا تھا وہ کوئی عام ذات نہیں ہے, میں اپنے آپ میں اپنی جان کی قربانی دے سکتا ہوں مگر ان کے دین کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں. حقیقت میں اس کے چچا نے کہا اے بیٹا سن, میں اپنے آپ میں اپنی زمین و جائیداد کو تیرے سامنے رکھ رہا ہوں, تیرا ہی حصہ اس میں ہے. سن اگر تو محمد عربی کا کلمہ پڑھے گا تو تجھے جائیداد میں حصہ نہ ملے گا, تجھے دولت میں سے کوئی بھی حصہ نہ ملے گا. حقیقت میں مسلمانوں 8 سے 9 سال بچے کی محبت کو دیکھو, 8 سے 9 سال بچے کی محبت پہ قربان جاؤ. حقیقت میں اس کے چچا نے کہا ہے اے بیٹا اے بھتیجا سن, اگر تو اپنے آپ میں محمد عربی کا کلمہ پڑھنا چھوڑے گا تبھی جائیداد میں تجھے حصے داری ملے گی, اگر تو کلمہ پڑھے گا تو تجھے جائیداد سے حصہ نہ ملے گا. تو اس چھوٹے سے بچے نے اپنی ننھی سی زبان سے کہا تھا اے میرے چچا سن, یہ تھوڑی سی جائیداد ہے, اگر دنیا کی تمام دولت بھی نبی کی محبت پر میرے نام میرے قدموں میں رکھتے تھے پھر بھی میرا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ میں چند دولت کے خاطر میں اپنے ایمان کا سودا کر.
اے مذہب اسلام سے تعلق رکھنے والوں، اس چھوٹے سے بچے نے اپنے چچا سے کہا ہے کہ میں نبی کے نام پر، یہ چھوٹی سی دولت کیا، ہزاروں ہزار اگر دولت ہوتی تو میں اپنے آپ میں نبی کی محبت پر قربان کر دیتا۔ حقیقت میں مسلمانوں، اس کے چچا نے کہا ہے کہ اب تو میرے گھر سے نکل جا۔ اپنے آپ میں وہ بیٹا، اپنے آپ میں وہ چھوٹا سا بچہ اپنے گھر سے نکلنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اتنے میں چچا نے ہاتھ پکڑ کر کہا، اے میرے بھتیجے سن، تو اپنے آپ میں جس جائیداد میں یہ کپڑا بھی ہے تو اس کپڑے کو بھی اتار، اس کے بعد تو اس گھر سے نکلے گا۔ اے مسلمانوں، جس طریقے سے کشی نگر کی زمین ہے اپنے آپ میں یہ ریتیلی زمین ہے، مگر جو عرب کنٹری کی زمین ہے وہ ریتیلی زمین نہیں بلکہ پتھریلی زمین ہے۔ اگر آپ دن کے اجالے میں اس زمین سے ننگے پاؤں گزریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ پاؤں میں کس قدر چھالے پڑ جائیں گے۔ وہ چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی 8 سے 9 سال کی عمر مبارکہ ہے۔ اس بچے سے کہا جا رہا ہے کہ تو اپنے کپڑے کے اتار، اپنی چپل کو اتار، اس کے بعد تو جہاں سے جا۔ اے مسلمانوں، وہ اپنے آپ میں وہ 8 سے 9 سال کا بچہ اپنے کپڑوں کو اتار دیتا ہے۔ اس کے بعد اپنے دل میں سوچتا ہے، اب اس حالت میں میں کیسے نبی کی بارگاہ میں جاؤں گا، اس حالت میں پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں میں کیسے جاؤں گا۔ اپنے آپ میں عہد کرتا ہے کیوں نہ میں اپنی ماں کے پاس جاؤں، ماں تو ماں ہوتی ہے، اس کا کلیجہ ضرور تڑپے گا، وہ اپنے آپ میں میری ضرور مدد کرے گی۔ حقیقت میں یہ چھوٹا سا بچہ جس کی عمر 8 سے 9 سال کی ہے، اے مسلمانوں، اپنی امی جان کے پاس پہنچتا ہے، اپنی ماں کے پاس پہنچا، اپنی ماں سے کہنے لگا، اے امی جان، اب میں اپنی زندگی کا ہر حصہ نبی کے نام پر قربان کرنا چاہتا ہوں، پیغمبر کے نام پر جینا چاہتا ہوں۔ اے امی جان، اسی بنیاد پر چچا نے مجھے جائیداد سے دخل کر دیا ہے، اسی بنیاد پر چچا نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ اے امی جان، میں ننگے اس حالت میں پیغمبر کی بارگاہ میں کیسے جاؤں گا؟ اے امی جان، اگر کوئی کپڑے کا انتظام کر دیتے تو میں کپڑے پہن کر نبی کی بارگاہ میں جاتا، پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرتا۔ حقیقت میں مسلمانوں، اس چھوٹے سے بچے کی امی جو ہے، حقیقت میں مسلمانوں آپ کو پتا ہوگا، ماں تو ماں ہوا کرتی ہے، ماں کیسی بھی ہو مگر اپنے بچوں کے لیے ان کا کلیجہ بہت اپنے آپ میں مضبوط ہوا کرتا ہے۔ ماں کا کلیجہ اپنے آپ میں پھٹ گیا کیونکہ اس کا چھوٹا سا بچہ ننگی حالت میں اس کے سامنے کھڑا ہے۔ اے مسلمانوں، یہی سے ایک نقطہ اور دینا چاہیتا ہو، جو لوگ ماں کی قدر کو نہیں سمجھتے، جو لوگ ماں کی عزت و وقار کو نہیں سمجھتے، انہیں سمجھنا چاہیے کہ اس دنیا میں اگر تم سے کوئی محبت سچ میں کرتا ہے تو تمہاری ماں کیا کرتی ہے۔ ہم نے جہاں تک دیکھا ہے کہ پیر صاحب کی آمد ہو جائے، مولانا صاحب کوئی بڑے آ جائے تو ہم ان کی خدمت کرنے کے لیے نوجوانوں کو لگا دیتے ہیں، نعرہ لگانے کے لیے نوجوانوں کو لگا دیتے ہیں۔ کون آیا ہے؟ پیر صاحب آئے ہیں۔ کون آیا ہے؟ بڑے مولانا صاحب آئے ہیں۔ کون آئے ہیں؟ فلاں نیتا جی آئے ہیں۔ حقیقت میں مسلمانوں، اس سماج کے دشمنوں نے، مذہب اسلام کے ماننے والوں نے پیغمبر کی شریعت کو کس قدر بدنام کیا ہے کہ اگر آج کوئی چند چھوٹا سا نیتا ہمارے گاؤں میں آ جائے تو اس کی چاپلوسی کرنے کے لیے ہم اپنی پلکوں کو بچھا دیتے ہیں۔ کوئی نیتا آ جائے تو اس کی چمچا گیری کرنے کے لیے ہم اپنی زندگی کے وقار کو بھی اس کے سامنے نیچا دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مگر اے مسلمانوں، اگر دور دراز سے علماء چل کر آتے ہیں تو نیتاؤں کے سامنے ہمارے وقار کو سب سے نیچا دکھایا جاتا ہے، ہمارے وقار کو سب سے حقیقت میں مسلمانوں کمتر دکھایا جاتا ہے۔ اے مذہب اسلام سے تعلق رکھنے والوں، جو لوگ نیتاؤں کی چمچا گیری کرتے ہیں، نیتاؤں کی غلامی کرتے ہیں، وہ کان کھول کر سن لے، جو نیتا کی چمچا گیری کرے گا، جو نیتا کی غلامی کرے گا، مرنے کے بعد قبر میں نیتا تمہارے کوئی کام نہ آئے گا، تمہارے لیے وہ اپنے آپ میں جنت کا پروانہ نہ سنائے گا۔ مگر یاد رکھو مسلمانوں، اگر زندگی کے اندر تم نے نبی کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال لیا تو میرا دعویٰ ہے تمہاری دنیا بھی سبرے گی، اور مر کر جب قبر میں پہنچو گے تو اللہ تمہاری قبر پر رحمت نور کی بارش عطا۔
میں آپ کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، حقیقت میں مسلمانوں ماں کے تعلق سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی پیر صاحب آ جائے، کوئی مولانا صاحب آ جائے، میں یہ نہیں کہتا کہ پیر کی خدمت نہ کرو، میں یہ نہیں کہتا کہ علماء کی خدمت نہ کرو، حقیقت میں مسلمانوں پیر کی بھی خدمت کرو، یہ بھی ثواب کا کام، علماء کی خدمت کرو، یہ بھی ثواب کا کام، مگر وہ لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو صرف پیر کی لٹ لگاتے ہیں، جو علماء کی رٹ لگاتے ہیں۔ ماں بستر حلالت پر لیٹی ہوئی ہے، باپ بستر حلالت پر لیٹا ہوا ہے، ماں بیماری کی حالت میں پڑی ہوئی ہے، باپ بیماری کی حالت میں پڑا ہوا ہے۔ باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے نوجوان بیٹے سن، میرے تھوڑا سا پیر کو دبا دے، مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ بیٹا اپنے آپ میں اپنی جوانی کے عالم میں ایٹھ کر اپنے آپ میں وہاں سے نکل جاتا ہے، اپنی کمر کو ٹیڑھی کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد بازار اور مارکیٹ میں پہنچا، کوئی پیر آئے تو ان کی خدمت کے لیے اپنی پلکوں کو بچھا دیا، کوئی پیر آئے تو ان کی خدمت کے لیے اپنے آپ میں ان کے پیر کو دبانے لگا۔ یاد رکھو مسلمانوں، اپنے ذہن میں اس بات کو نقش کرو، حضرت علامہ آج محمد مصباحی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں، ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ اگر پیر کی خدمت کرو گے تو اے مسلمانوں تمہاری دعا اللہ قبول کرے گا کہ نہیں اس کے بارے میں آپ کو نہ بتاؤ، لیکن یاد رکھو علماء بیٹھے ہیں، اگر آپ کو دعا لینی ہے، اگر آپ کو کسی دعا کو قبول رب کی بارگاہ میں کرانا ہے تو حقیقت میں مسلمانوں پیر کی خدمت بعد میں کرنا، علماء کی خدمت بعد میں کرنا، اپنے گھر پر جاؤ، اپنی بوڑھی ماں کی آنچل کو اپنے سر پر رکھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کرو، اے رب کائنات میری ماں کی آنچل کے صدقے میری اس دعا کو قبول کر لے۔ میرا دعویٰ ہے مسلمانوں، جب ماں کی آنچل کے صدقے رب کی بارگاہ میں دعا کرو گے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو رد نہ کرے گا بلکہ تمہاری دعاؤں کو قبول۔ میں آپ کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، ابھی میں پوری ٹاپک پہ آؤں گا مگر اس واقعے کو پورا کر دو۔ آپ حضرات کو ٹھنڈک نہیں لگ رہی ہے نا؟ میں آپ کو یہ پیغام دے رہا تھا کہ حقیقت میں مسلمانوں وہ چھوٹا سا بچہ جو ابھی اپنے آپ میں 8 سے 9 سال کی عمر کا ہے، اپنی ماں کے قبراس پہنچا، اپنی ماں کے قریب پہنچا، ماں نے اپنے بچے کو دیکھا ہے تو اس کا کلیجہ پاس ہو گیا، کیونکہ ماں تو پیاروں ماں ہوتی ہے۔ حقیقت میں ماں کی محبت کے آگے دنیا کی کوئی بھی محبت کام نہ آتی ہے۔ میں آپ کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، ماں کی عظمتوں کو دیکھو۔ ماں نے جب اپنے بچے کو دیکھا ہے، حقیقت میں مسلمانوں بیٹا کہتا ہے اے امی جان اگر کچھ کپڑے کا انتظام ہو جاتا تو میں اپنے آپ میں ان کپڑوں کو پہن کر میں نبی آخر الزمان کی بارگاہ میں چلا جاتا، دونوں عالم کے مالک و مختار کی بارگاہ میں چلا جاتا، پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں اپنے آپ میں نذرانِ عقیدت کو پیش کر دیتا۔ اے امی جان اگر کچھ کپڑوں کا انتظام ہو جاتا۔ اس کی امی جان نے کہا ہے اے بیٹا ابھی تو کپڑے بنانے میں 3 دن کا وقت لگے گا، اے بیٹا اگر 3 دن کا وقت تیرے پاس ہو، 3 دن کا وقت اگر تو مجھے دے دے گا تو میں اپنے آپ میں اب تیرے کپڑے کا انتظام کر دوں گے۔ اب چھوٹے سے بچے کی محبت پر قربان جاؤ۔ آپ آج اگر کسی محفل میں آتے ہو، کوئی گرمی کے لیے بھاگ جاتا ہے، کوئی ٹھنڈک کے لیے بھاگ جاتا ہے، اے مسلمانوں محبت کسے کہا جاتا ہے؟ عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں آئے ہو تو محبت کے پیغام کو نوٹ کرو۔ وہ چھوٹا سا بچہ جس کی عمر 8 سے 9 سال کی ہے، حقیقت میں مسلمانوں ابھی ٹھیک طریقے سے مجھے اپنے آپ میں پڑھنے کا طریقہ پتہ نہیں ہے، ماں کا ادب کرنا طریقہ پتہ نہیں ہے، مگر نبی کی عظمت اپنے سینے میں کس انداز سے رکھ رہا ہے، پیغمبر کی محبت اپنے سینے میں کس انداز سے رکھ رہا ہے۔ حقیقت میں مسلمانوں اپنے آپ میں اپنی ماں سے کہتا ہے یہ امی جان تو 3 دن کی بات کر رہی ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میں پیغمبر کا دیدار کیسے کروں گا، نبی آخر الزمان کے رخ زیبا کو کیسے دیکھوں گا۔ یہ امی جان میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، پیغمبر اسلام کے چہرے انور کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہ امی جان میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ حقیقت میں مسلمانوں اس کی امی کے گھر پر ایک چادر تھی جو اپنے آپ میں بہت گندی تھی، اس چادر کو 2 ٹکڑے کرتی ہے، ایک ٹکڑے سے اس کی تہبند کا انتظام کیا جاتا ہے، ایک ٹکڑا اس کے جسم پر رکھ دیا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو جسم پر لپیٹ کر تو اپنے آپ میں اپنے نبی کی بارگاہ میں جا۔ اے مسلمانوں وہ چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی 8 سے 9 سال
की उम्र है, अपने आप में तहबंद को लपेटा है, उसके बाद अपने जिस्म पर लगा कर अब पैगंबर इस्लाम की बारगाह में जा रहा है, नन्हे पांव जा रहा है। ए मुसलमानों, आज अगर धूप जब तेज होता है, धूप जब तेज होती है, अगर उस वक्त आपसे कह दिया जाए कि ए नौगामा, ए महदेवा के मुसलमान, तू अपने आप में यहीं से 2 से 3 किलोमीटर नंगे पांव चले जाओ, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, आप अपने आप में वहीं पर बैठ जाओगे। ये तो जमीन रेतीली जमीन है, मगर याद रखो मुसलमानों, जो पथरीली जमीन होगी, जहां पर पत्थर ही पत्थर होंगे, उस जमीन पर नंगे पांव चलना कितना मुश्किल होगा। मगर उस छोटे सी बच्चे की मोहब्बत पर कुर्बान जाओ, वो छोटा सा बच्चा है, अपने आप में उस पथरीली जमीन से चल रहा है। हकीकत में मुसलमानों, उसके पैर से खून भी निकल रहे हैं, उसकी जबान से सिसकियां भी निकल रही है, मगर उन सिसकियों को, उन खून को नजरअंदाज करता है। किस बुनियाद पर? नबी की अजमत की बुनियाद पर, पैगंबर की मोहब्बत की बुनियाद पर। ये चलते चलते मुसलमानों मस्जिद नबी के करीब पहुंचा है, नबी आखिरी समा की नगरी में पहुंचा है, मदीना की वादियों में पहुंचा है, मस्जिद नबी के करीब एक कोने में बैठ गया है, अपने दिल में सोचता है इतना गंदा लिबास मैं नबी की बारगाह में कैसे जाऊं। हकीकत में मुसलमानों, मेरे आका जो गैब ता नबी है, अपने आप में उनको खबर होती है कि उनका आशिक मदीनतुल मुनव्वरा की जमीन पर आ चुका है, मस्जिद नबी के कोने में बैठा हुआ है। मेरे आका पैगंबर इस्लाम हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाते हैं, अबू बकर सिद्दीक को पुकार कर कहते हैं, ये अबू बकर सिद्दीक सुनो सुनो, मेरा एक आशिक मस्जिद नबी के कोने में एक जगह बैठा हुआ है, उसको जाओ मेरी बारगाह में बुला कर लाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस छोटे से नन्ही सी जान वाले बच्चे के पास पहुंचते हैं। 8 से 9 साल की उम्र है मुसलमानों। उस बच्चे के करीब पहुंचकर कहते हैं कि ए नबी के आशिक सुन, पैगंबर इस्लाम तुझे बुला रहे हैं, नबी आखिरी समा तुझे बुला रहे हैं। उस छोटे से बच्चे की जबान पर कुर्बान जाओ, वो छोटा सा बच्चा कितने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करता है। वो छोटा सा बच्चा कहता है, मैं नबी की बारगाह में इन कपड़ों में जाऊंगा, इस गंदे लिबास में जाऊंगा, अगर नबी मुझे ठुकरा दिए तो मैं दुनिया में कहां जाऊंगा। मेरा बाप भी जा चुका है, मेरी माँ भी मुझे छोड़ चुकी है, मेरा चचा भी मुझे घर से धक्के मार कर निकाल दिया है। अगर इस गंदे लिबास में मैं नबी की बारगाह में जाऊंगा, अगर पैगंबर ने मुझे ना अपनाया तो मैं दुनिया के किस कोने में जाऊंगा। हकीकत में मुसलमानों, उस छोटे से बच्चे से अभी जबान से ये जुमला निकला था, मेरे आका पैगंबर इस्लाम मस्जिद नबी के बाहर तशरीफ लाते हैं, अपने अपने आप में दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा कर कहते हैं, ए मेरे आशिक सोन, ए नन्ही सी जान वाले मेरे आशिक सोन, जिसका दुनिया में कोई नहीं होता है, उसका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरात मोहतरम, ये थे हकीकत में मुसलमानों, मैंने जानते हो किस बुनियाद पर बोला, ये जो लोग भाग गए हैं इसलिए इस वाक़े को डाला। मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हकीकत में मुसलमानों, ये छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र अभी ए मुसलमानों 8 से 9 साल की है, अल्लाह ने उसे अक्ल सलीम अता किया। हम कैसे मुसलमान हैं कि अल्लाह ने हमें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया, हमें नबी की उम्मत बनाकर भेजा। ए मुसलमानों, अल्लाह ने हम पर कितना करम किया है। बड़े बड़े अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते थे, रब्बे कायनात तू मुझे उम्मत मोहम्मदिया में पैदा कर दे, मगर अल्लाह ने उन्हें उम्मत मोहम्मदिया में ना पैदा किया। हम इतने खुश नसीब होने के बावजूद हम अपने आप में कितना बदनसीब हो रहे हैं। हम अपनी पहचान को किस कदर मिटा रहे हैं, हम अपने वकार को किस कदर मजरू कर रहे हैं। हकीकत में मुसलमानों, मज़हब इस्लाम के मानने वालों ने नबी आखिरी समा के वकार को किस कदर छीना है, पैगंबर इस्लाम की शरीयत को किस कदर बदनाम किया है। आओ मैं आपको बताता चलो। हकीकत में मुसलमानों, इस जलसे का में भी नजर उठा कर देखो, ये मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान कहता है, हकीकत में आपसे 1 साल पहले यही मुसलमान जानते हो NPR और CAA का और NRC के लिए लड़ाई लड़ रहा था, कहता था हिंदुस्तान में हमें हक चाहिए, हम मुसलमान हैं, हमें हक चाहिए। ए मुसलमानों, हर कोई कह रहा था। आज तुम्हारे परसेंटेज जानते हो कैसे निकाले जाते हैं। कोई कहता है हिंदुस्तान में मुसलमान 13% है, कोई कहता है 18% है, कोई
کوئی کہتا ہے 25% ہے. حقیقت میں مسلمانوں ہم پرسنٹیج میں بک چکے ہیں, ہم پرسنٹیج میں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں. میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں, NRC کے لیے لڑائی لڑنے والوں, CAA کے لیے لڑائی لڑنے والوں, NPR کے لیے لڑائی لڑنے والوں, اپنے عقلوں کو کھول کر اس بات کو نوٹ کرو. حقیقت میں تم لڑائی تو لڑ رہے ہو, مگر اس بات کو نوٹ کرو, پہلے تم مسلمان بنو, پہلے تم مذہب اسلام کا سچا سپاہی بنو, پہلے پیغمبر اسلام کا شہدائی بنو, اس کے بعد تم کوئی بھی لڑائی لڑو. آؤ میں آپ کو پیغام دیتا ہوا چلو. یہ مسلمان لڑائی لڑ رہا تھا جو اپنے آپ میں ہفتے میں 2 مرتبہ اپنی داڑھی پر استورا لگواتا ہے, اپنے داڑھی کو اے مسلمانوں نالی میں پھینکتا ہوا نظر آتا ہے. کیا تجھے پتا نہیں ہے مسلمانوں, جو تو اپنے آپ میں اپنی داڑھی پر استورا لگاتا ہے, کیا تجھے خبر نہیں ہے مسلمانوں, یہ استورا تو اپنے بال پر لگاتا ہے, مگر میرے آقا پیغمبر اسلام کے فرمان کو نوٹ کر نبی ارشاد فرماتے ہیں, جب میری امت کا کوئی بھی شخص اپنی داڑھی پر استورا لگاتا ہے تو اپنی داڑھی پر نہیں بلکہ نبی آخر الزمان کے جگر پر استورا چلاتا ہے. اے مسلمانوں جو NPR کے لیے لڑائی لڑ رہے تھے, حقیقت میں انہیں چاہیے پہلے اپنے چہرے کو سنت رسول کے مطابق بنائے, پیغمبر اسلام کی شریعت کے مطابق بنائے. حقیقت میں مسلمانوں آج ایک درد ہوتا ہے, جانتے ہو وہ درد کیسا ہوتا ہے؟ ہمارا غسل ایئرپورٹ اور اسٹیشن سے زیادہ ہوتا ہے. اسٹیشن پر چلا جاؤ تو حقیقت میں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ ہمارا ہے یا کوئی اور ہے, یہ پتہ نہیں چلتا یہ کون والا ہے. حقیقت میں جب کوئی اپنے آپ میں قریب آ کر کہتا ہے مولانا صاحب السلام علیکم, تب پتہ چلتا ہے یہ ہمارا ہے. اے مسلمانوں میں اپنے آپ میں قصبہ عمل ڈوبا کا رہنے والا ہو, حضور خطیب البراہیم صوفی نظامت میں نبر اللہ مرکزہ تعالیٰ کی ذات جس زمین پر رہ کر اپنی زندگی کو بسر کی ہے, اسی زمین سے یہ نثار احمد نظامی تعلق رکھتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, عمل ڈوبا سے لے کر آپ کے اس گاؤں تک چلا آیا, مگر میں بس کا بھی سفر کیا, گاڑی کا بھی سفر کیا, مگر مجھے پتہ نہیں چلا کہ بس میں کتنے لوگ ہمارے ہیں اور کون ہے. لیکن اے مسلمانوں, ہم اپنے آپ میں کہتے ہیں NPR کے لیے لڑائی لڑو, CAA کے لیے لڑائی لڑو. میں آپ کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں ہندوستان میں بسنے والا ہر مسلمان اپنے آپ میں اپنے چہرے پر داڑھی پر سجا لے, اپنے چہرے پر اپنے آپ میں پیغمبر کی سنت کو سجا لے, تو اے مسلمانوں دنیا کی کوئی بھی طاقت اپنے آپ میں مل کر بھی مسلمانوں کو کوئی مٹا نہیں سکتی ہے. مگر پہلے اپنے حلیے کو بدلو, سنت رسول کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو, شریعت مطہرہ پر چلو. میرا دعویٰ ہے تمہاری دنیا بھی سنورے گی, تمہاری آخرت بھی سنورتی ہوئی. اور میں آپ کو پیغام دو, حقیقت میں مسلمانوں اپنے آپ میں یہ ملک ہندوستان گنگا اور جبری کا تہذیب مانا جاتا ہے. ہم اور آپ کو اپنے آپ میں ہندو مسلمان کا پاٹ پڑھایا جاتا ہے. ہمارے اس ہندوستان میں رہنے والا مذہب اسلام کا بھی ماننے والا ہے, اور اے مسلمانوں غیر مذہب کا بھی ماننے والا ہے. آؤ میں آپ کو پیغام کے دیتا چلو. حقیقت میں مسلمانوں حضرت علامہ اعظم رضا چترویدی نے حقیقت میں دونوں مذہب کے تعلق سے گفتگو کیا, مگر ایک گفتگو انہوں نے چھوڑ دیا. آؤ میں آپ کو بتاتا چلو وہ گفتگو کس انداز سے تھی. آؤ میں آپ کو یہ پیغام دیتا ہوا چلو, آپ اپنے آپ میں اس کو اپنے آپ میں کان کھول کر سن لو. حقیقت میں مسلمانوں اپنے آپ میں اس بات کو نوٹ بھی کرو. آؤ میں آپ کو پیغام دیتا ہوا چلو. حقیقت میں مسلمانوں کسی ہندو مذہب کے ماننے والوں کو, کسی سکھ مذہب کے ماننے والے کو, کسی عیسائی مذہب کے ماننے والے کو حقیقت میں کبھی چائے کی دکانوں پر آپ اپنے آپ میں اپنے پیشوا کی برائی کرتے ہوئے نہیں سنتے ہوں گے, کسی اپنے پیشوا کے بارے میں الٹی سیدھی حرکت کرتے ہوئے نہیں سنتے ہوں گے. لیکن یہ مسلمان ہے جس کا اپنے آپ میں اپنی زندگی کا یہ وقار ہو چکا ہے, جب تک علماء کی برائی نہ کر لے تب تک اس کا کھانا ہضم نہ ہوگا, جب تک امام کے اندر کمیاں نہ نکال لے تب تک اس کا اپنے آپ میں اس کو اپنی زندگی کے اندر انقلاب نہ آئے گا. اے مسلمانوں جو لوگ امام کے اندر غلطیاں تلاش کرتے ہیں, میں نے جہاں تک
देखा है कि लोग नमाज पढ़ते हैं और देखते हैं इमाम साहब अपने पैर को कैसा हिला रहे हैं, अपने हाथ को कैसे हरकत कर रहे हैं। इस तरीके से लोग इमाम पर टिप्पणियां कर रहे हैं। और लोगों को पैगाम देना चाहता हो, जितना तुम इमाम में गलतियां निकालते हो, अगर इतनी गलतियां अपने बच्चों और बच्चियों में निकालना शुरू कर दो, अपने लड़कों पर उतनी नजरें लगाना शुरू कर दो, तो मेरा दावा है किसी का लड़का या लड़की घर से भागेंगे नहीं, बल्कि माँ बाप की इज्जतों का ख्याल करते, माँ बाप की फरमाबरदारी करते हुए। मैं आपको पैगाम दूं, जो लोग उलमा की बुराइयां कर रहे हैं, जो लोग उलमा के बारे में उल्टी सीधी हरकतें बयान करते हैं, उन लोगों को पैगाम देना चाहता हो। जो सोशल मीडिया पे भी उलमा को ट्रेंड करते हैं, ट्विटर पे भी ट्रेंड करते हैं, उनको पैगाम देना चाहता हो। हकीकत में मुसलमानों, तारीख का कोई भी औराक ला करना दिखाओगे। जिस तरीके से इस लॉकडाउन के अंदर हकीकत में उलमा के साथ हमने बदसलूकियां की है, उलमा की इज्जतों को तार तार हमने किया है। आओ मैं आपको बताता चलो, ए मुसलमानों, इसी लॉकडाउन के अंदर हमने उलमा के साथ किस तरीके से बदसलूकियां की है। एक आलिम के बारे में ये खबर मिली कि हकीकत में 38 साल एक ही मस्जिद में इमामत करते रहे, और हकीकत में जब हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस की वजह से, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में जब लॉकडाउन लगा, तो ए मुसलमानों 2 से 3 महीने की बात थी, तो हमारी यही कौम उस आलिम को अपनी मस्जिद से निकालते हुए नजर आए कि हमारे पास आपके लिए खाना नहीं है। इसी लॉकडाउन के अंदर देखा गया उलमा के साथ हमने किस तरीके से बदसलूकियां की है। लोग कोफा की गद्दारियों को बयान करते हैं, लोग इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कातिलों के बारे में बयान करते हैं कि करबला के मैदान में किस तरीके से कोफा के गद्दारों ने नमाज रसूल के साथ गद्दारी की है, नमाज रसूल के साथ बेवफाइयां की है, नमाज रसूल के वकार के साथ किस तरीके से गद्दारियां की है। ए मुसलमानों, मुहर्रम के महीने में तुम अपने आप में कोफा की गद्दारियों को सुनते हो, तुम्हारी गद्दारियों को किस महीने में बयान किया जाएगा, तुम्हारी गद्दारियों को किस तारीख में बयान किया जाएगा। तुमने जिस तरीके से उलमा के साथ बेवफाइयां की है, उलमा के साथ गद्दारियां की है, हकीकत में मुसलमानों कभी ऐसा ना देखा गया था कि कोई आलम कोई आलिम अपने आप में अपनी जिंदगी से इतना परेशान हो चुका हो कि अपने बच्चे की परवरिश ना कर पाए और अपने आप में हराम जैसे काम को अंजाम दे, यानी खुदकुशी करता हुआ नजर आए। हकीकत में दिल उस वक्त दहला था जब अखबार में एक आर्टिकल निकला था, जिस अखबार में ये दिया गया था कि 60 उलमाए किराम ने इस मुल्क के हिंदुस्तान में लॉकडाउन की परेशानियों को देखकर अपने आप में कोई खुदकुशी करके मर रहा है तो कोई फांसा करके मर रहा है। हकीकत में मुसलमानों, इन उलमा की जिम्मेदारियां किन पर थी, इन उलमाए किराम की जिम्मेदारियां किन पर थी। हकीकत में इन उलमाए किराम की जिम्मेदारियां हमारी कौम के लोगों पर थी। हम मुसलमानों को चाहिए कि अपने उलमा की इज्जत करें, अपने उलमा की कदर करें, अपने मस्जिद के इमाम के वकार को समझें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब उलमा के मकाम को समझेंगे, इमाम की इज्जत को समझेंगे, तो मेरा दावा है तुम्हारी दुनिया भी संवरेगी, तुम्हारी आखिरत भी संवरती हुई नजर आएगी। नहीं ना साल तो आ ही गया है, और आपके इलाके की एक अजीम शख्सियत खतीब अहले सुन्नत, मुजाहिद दौरा, नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा नासिर हुसैन साहब क़िबला निज़ामी दामत बरकातुहुल क़ुदसिया जो मिंबर पर तशरीफ़ रखते हैं, हज़रत की भी गुफ्तगू बहुत अच्छी होती है। जी जी हाँ ठीक है, थोड़ी देर और बोलूँगा, 1 घंटा नहीं बोलूँगा, क्योंकि वक्त का भी ख्याल किया जाए, है ना। हाँ, आप, मुझे बहुत खुशी है कि आप हजरात बैठकर इतनी देर सुन लिए, है ना। और नहीं सुनते फिर भी मैं सुनाता, क्योंकि उतनी दूर से आया हूँ सुनाने ही के लिए, है ना। और एक चीज़ ये कि यहाँ जितने भी लोग मौजूद थे, अगर देखा जाए सबसे नौजवान मैं ही था, है ना। सबसे कम उम्र का मैं ही था और सबसे लास्ट में मैं ही आया। हाँ, और मेरी दुआ है कि अल्लामा नासिर हुसैन को अल्लाह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए।
اور انشاءاللہ ہمارے دیار کی بھی جلد ہی یہ بھی زیارت کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کی اس علاقے کا نام پورے ملک ہندوستان میں روشن کریں گے۔ میں آپ کو ایک پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں مسلمانوں، آج مذہب اسلام کے ماننے والوں نے پیغمبر کی شریعت کو بدنام کر دیا ہے، نبی آخر الزماں کے وقار کو مجروح کر دیا ہے۔ جس طریقے سے مذہب اسلام کے ماننے والوں کو اپنی زندگی کو بسر کرنا تھا، آج یہ مذہب اسلام کا ماننے والا اس طریقے سے اپنی زندگی کو بسر نہیں کر رہا ہے۔ آؤ میں آپ کو پیغام دیتا ہوا چلو، حقیقت میں اے مذہب اسلام کے ماننے والوں، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوا چلو، جو لوگ آج کہتے ہیں کہ اے نثار احمد نظامی ہم اپنی زندگی کے اندر بہت سے اچھے کاموں کو انجام دیتے ہیں مگر اللہ ہمارے گھر میں برکت نہیں دیتا ہے، اللہ ہمارے گھر میں رحمت نہیں دیتا ہے۔ اے مسلمانوں، یہاں کے جو بھی اراکین و ممبران ہیں انہیں میں ایک پیغام نوٹ کرانا چاہتا ہوں۔ یہاں پر مجھ سے کوئی کسی نے کچھ نہیں کہا ہے مگر یہاں کے ماحول کو دیکھ کر میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ آپ نے مسجد کے کام کو بہت اچھا کیا ہے، اتنی اچھی مسجد کو آپ نے بنوایا ہے، اتنی اچھی مسجد کو آپ نے بنوایا ہے، وہاں پر ٹائلز بھی اچھا آپ نے لگوایا ہے، مگر حقیقت میں مسلمانوں مسجد کے ساتھ ساتھ ایک ضرورت اور بھی ہوتی ہے جو ہر کسی کو اس کی حاجت ہوتی ہے، جو ہر کسی کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ حقیقت میں ہم جب مسجد کی تعمیر کرائیں تو اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ہم انسان ہیں، ہمیں حاجت ہو سکتی ہے، ہم انسان ہیں، ہمیں اپنے آپ میں ہمیں بھی کچھ چیزوں کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اے مسلمانوں، ان بنیاد پر ہم اور آپ کو چاہیے کہ جہاں پر مسجد کی تعمیر ہو وہیں پر مسجد کے ساتھ ساتھ ہمیں استنجا خانہ کی بھی تعمیر کرانا چاہیے تاکہ ہمارا کوئی باہر سے مہمان آئے تو ہمارے اس گاؤں کے بارے میں کوئی غلط میسج لے کر نہ جائے۔ اے مسلمانوں، یہ مجھ سے کوئی نہیں کہا ہے لیکن آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، لیکن آؤ میں آپ کو ایک پیغام اور دیتا ہوا چلو۔ ہم مذہب اسلام کے سچے مسلمان ہیں، ہم نبی آخر الزماں سے سچی محبت کرنے والے ہیں، لیکن اے مسلمانوں، محبت کسے کہا جاتا ہے؟ نبی کی عقیدت کسے کہا جاتا ہے؟ نبی کی محبت کے بارے میں آؤ میں آپ کو بتاتا چلو، پیغمبر اسلام کی عقیدت آپ کو سمجھاتا ہوا چلو۔ یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ہماری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دونوں اپنے آپ میں کان کھول کر میری بات کو نوٹ کریں، اپنے دل میں اس بات کو جذب کریں۔ حقیقت میں مسلمانوں، ہمارے جلسوں کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ جلسوں کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس جلسے میں آنے والے لوگ مذہب اسلام کی تعلیم پر عمل کرنے لگے، نبی کی شریعت پر چلنے لگے، پیغمبر اسلام کے وقار کو اونچا کرتے ہوئے چلتے رہے۔ لیکن آؤ میں آپ کو بتاتا چلو، آج سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ میں راستے سے بھٹک چکے ہیں، کہتے ہیں عظمت مصطفیٰ پر جان دینے والے ہیں، ہم عظمت مصطفیٰ پر اپنی زندگی کو قربان کرنے والے ہیں، لیکن آؤ ان کی زندگی کی حالات کو دیکھو۔ حقیقت میں اے مسلمانوں، کوئی نہیں جانتا تھا کہ کبھی کوئی ہم پر اللہ کا عذاب ایسا بھی نازل ہوگا کہ پوری دنیا کی ارتھ ویوستھا چوپٹ ہو جائے گی، پوری دنیا کی ارتھ ویوستھا برباد ہو جائے گی۔ حقیقت میں ایک وائرس نے کس طریقے سے پوری دنیا کی ارتھ ویوستھا کو بدل دیا ہے، کس طریقے سے لوگ پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ آج بھی اس وائرس کی وجہ سے ہمارے بچوں کی تعلیم برباد ہو رہی ہے، ہماری بچیوں کی تعلیم برباد ہو رہی ہے۔ اے مسلمانوں، دنیا سمجھ رہی ہے کہ یہ تو کوئی وائرس ہے، ان دنیا کا سائنٹسٹ کہہ رہا ہے یہ کوئی وائرس ہے، مگر ان علماء سے پوچھو اور دنیا کے کسی بھی عالم سے پوچھو، حقیقت میں مسلمانوں یہ وائرس نہیں ہے بلکہ وائرس کی شکل میں اللہ کا بہت بڑا عذاب۔ اس عذاب سے اگر بچنا ہے تو حقیقت میں مسلمانوں، عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں نماز کی پابندی کرنا چاہیے، عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، ہمیں عذاب سے بچنے کے لیے اللہ رسول کی اطاعت کرنا چاہیے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا چلو، اے مسلمانوں، اسی کورونا وائرس کی وجہ سے ہندوستان ہی رہے بلکہ پوری دنیا میں ہر ملک کے لوگوں نے اپنے اپنے قانون کے حساب سے، اپنے اپنے سمویدھان کے حساب سے، ہر کوئی نے اپنے جہاں لاک ڈاؤن کو لگایا تھا، اس ہندوستان میں بھی لاک ڈاؤن کو لگایا گیا تھا، اس ملک ہندوستان میں لاک ڈاؤن ایسا لگایا گیا تھا کہ جو لوگ اپنے آپ میں، جب کچھ لوگوں سے کہا جاتا تھا مسلمان تو اپنی مسجدوں کو ویران کیوں کر رہا ہے، اپنی مسجدوں کو خالی کیوں کر رہا ہے، اپنی مسجدوں کو آباد کیوں نہیں کر رہا تھا، جو لوگ اپنے آپ میں بہانے بناتے تھے، نثار احمد نظامی میرے پاس وقت نہیں ملتا ہے، میں تو اپنے آپ میں بزنس کرتا ہوں، میں تو مزدوری کرتا ہوں، صبح کو نکلتا ہوں شام کو آتا ہوں،
मगर मेरे पास वक्त नहीं मिलता है कि मैं अल्लाह की रजा हासिल करूं, अल्लाह की बारगाह में सजदा करूं। इसी लॉकडाउन ने लोगों की पोल को भी खोल कर रख दिया। आओ मैं आपको बताता चलो, हकीकत में लॉकडाउन में हमारे पास वक्त ही वक्त था, लॉकडाउन में हमारे पास टाइम ही टाइम था, लॉकडाउन पे हर किसी के पास वक्त था। मगर अपने दिल पर हाथ रखकर इस महफिले पाक में मुझे बताओ कहो कितने लोग हैं जो अपने दिल पर हाथ रखकर कह सकते हैं निसार अहमद निज़ामी लॉकडाउन तो लगा था मगर लॉकडाउन में हमने अल्लाह की इताअत की है, रसूलुल्लाह की इताअत की है, हमने कुरान की तिलावत की है, हमने नमाजों की पाबंदी की है। हकीकत में मुसलमानों अगर इस 100-200 के मजमे में अगर खड़ा किया जाए तो बमुश्किल 2 से 3 लोग नजर आएंगे, लेकिन इसी महफिल में पूछ लो ए मुसलमान ये बता इस लॉकडाउन में फुल वक्त मिला था तो तूने अपनी जिंदगी के अरकान को कैसे जिया? तो कुछ नौजवान खड़े होंगे कहेंगे हमने फिल्में देखकर अपने वक्त को पूरा किया, कुछ नौजवान खड़े होंगे कहेंगे हमने फ्री फायर गेम को खेलकर हमने अपने वक्त को खत्म किया, हमने गेम में अपने वक्त को सर्फ किया। ए मुसलमानों ये जो अपने आप में यहूदियों की चाल मुसलमानों को जहन में नशी हो रही है, हकीकत में मुसलमानों की जिंदगी को किस कदर बर्बाद कर रही है, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ। इसी लॉकडाउन में कुछ ऐसे मुसलमान जो अब अपने रास्ते से भटक चुके हैं, जो अपने आप को इंसान होना तस्लीम नहीं कर रहे हैं, मैं आपको एक सच्चा वाकया अपने इलाके का बयान कर रहा हूँ। हकीकत में मुसलमानों एक ऐसा गेम मालूम नहीं कैसा कैसा गेम मोबाइल में चल रहा है, हकीकत में हमारे बच्चे बड़ी तेजी से बर्बाद हो रहे हैं, बड़ी तेजी से अपनी जिंदगी के वकार को तोड़ रहे हैं। हकीकत में मुसलमानों शराब का नशा तो हमने देखा था लेकिन ये गेम का नशा बहुत तेजी से हमारे बच्चों के जहन में अपने आप में नक्श हो रहा है। 8 साल का बच्चा अपने आप में गेम खेल रहा है, 12 साल का बच्चा अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। मैं अपने इलाके का एक वाकया बयान करना चाहता हूँ, एक मालूम नहीं कौन सा गेम है मुझे पता भी नहीं है क्योंकि मेरी मोबाइल में भी आप देख सकते हैं कोई गेम नहीं है, मैं गेम नहीं खेलता हूँ मगर मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ। एक बात मेरे कान तक आई और सुबह सवेरे बहुत ज्यादा उस घर के सामने मजमा लगा था तो मेरे कान तक वो बात आई, उस बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गेम से हमारे बच्चों की जिंदगी किस कदर बर्बाद हो रही है, गेम से हमारे बच्चों के जीवन किस तरीके से नष्ट हो रहे हैं। आओ मैं आपको पैगाम देता हुआ चलो। एक 12 से 14 साल का बच्चा था जो अपने आप में 3 बजे रात में सन्नाटे में एक गेम खेल रहा था और अपनी जबान से कह रहा था मार मार मार। अपने आप में उसकी वालिदा अपने आप में कुछ काम के लिए रात के सन्नाटे में 3 बजे जब उठती है, जब अपने बच्चे की इस हरकत को देखती है वो अपने आप में सोचती है मेरे बेटे पर कोई शैतान आ गया है, मेरे बेटे पर कोई भूत आ गया है, मेरा बेटा ऐसी गलत हरकत क्यों कर रहा है। उसकी माँ की बीपी भी हाई हो गई, उसके माँ के शुगर भी हाई हो गया। अगर वक्त पर उसका बाप ना जगा होता तो मेरा दावा है उसकी रूह भी वहीं पर कब्ज हो जाती। ऐ मुसलमानों आज हमारे बच्चे अपनी जिंदगी को भी बर्बाद कर रहे हैं, अपने माँ बाप की जिंदगी को भी बर्बाद कर रहे हैं। इस लॉकडाउन के अंदर कुछ ऐसे भी मुसलमान पाए गए जो अपने आप में मस्जिदों के दरवाजे पर पहुंचते थे, मस्जिदों के दरवाजे पर पहुंच कर कहते थे काश अगर मस्जिद का दरवाजा खुला होता तो मैं रब की बारगाह में सजदा कर लेता, मैं अल्लाह की इबादत और रियाजत कर लेता, अल्लाह की बारगाह में सजदा करके अपने दिल को चैन सुकून देता। मगर मुझे बताओ मुसलमानों कितने लोग हैं जो दरवाजा खुलने के बाद उसके बाद भी मस्जिद में कदम को रखते हो। हकीकत में मुसलमानों ये मज़हब इस्लाम का मानने वाला आज तक अपने आप में इंसानों को धोखा दे रहा था, अब खुदा को धोखा देने की तैयारी कर रहा है, अल्लाह को धोखा देने की तैयारी कर रहा है। ए मज़हब इस्लाम के मानने वालों जब तक तुम इंसानों के जज्बात से खेल रहे थे तो तुमने देखा एक छोटा सा वायरस, एक छोटा सा अजाब अल्लाह ने नाजिल किया तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। अगर अल्लाह के साथ धोखा करने की कोशिश करोगे, अल्लाह की नाफरमानी इस अंदाज से करना शुरू करोगे तो मेरा दावा है अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा तो तुम मिनटों में बर्बाद हो जाओगे, अगर आबाद
ہونا چاہتے ہو، رب کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی مسجدوں میں پہنچو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو، قرآن کی تلاوت کرو، انشاءاللہ تبارک و تعالی جب نماز کی پابندی ہوگی، جب قرآن کی تلاوتیں ہوں گے تو تمہارے گھر میں کتنے بھی آفات و فجائع ہوں گے، اللہ تمہارے گھر سے آفات و فجائع کو دور فرما کر تمہارے گھروں میں رحمت و نور کی بارش عطا۔ لیکن اسی مجمع میں میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کی زندگی کون نہیں جانتا ہے؟ سیدہ زینب، سیدہ فاطمہ کس طریقے سے اپنے آپ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہی تھی، ہماری بیٹیاں کس طریقے سے نماز پڑھ رہی ہے، ہماری بیٹیاں کس طریقے سے اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ حقیقت میں مسلمانوں، ہم نے اپنے بچوں کی جہاں زندگی برباد کی ہے وہیں پر اپنی بچیوں کی زندگی کو ہم نے برباد کیا ہے۔ اے مسلمانوں، جب ہماری بیٹی نوجوان ہو جائے تو حقیقت میں ہماری بیٹیوں کے ہاتھ میں کوئی موبائل نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسی ویسی کام والی چیز نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہم نے جن بچیوں کو قرآن پڑھنا چاہیے تھا، آج وہ بیٹیاں سوشل میڈیا پر اپنی زندگی کو وقار کو نیچا دکھاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میں آپ کو پیغام دینا چاہیے تو ایک وقت یہ بھی تھا مسلمانوں کہ جب یہ بیٹیاں اپنے آپ میں 10 سے 15 سال پہلے کا واقعہ لے لو، جو لوگ اپنے آپ میں 25 سے 30 سال کے ہوں گے انہیں پتا ہوگا کہ 15 سال پہلے یہ بیٹیاں بھی رات کو تھوڑی دیر کے بعد سوا کرتی تھی، اپنے آپ میں عشاء کی نماز کے بعد کچھ دیر میں سوتی تھی، لیکن اے مسلمانوں وہ سونے کا طریقہ الگ ہوا کرتا تھا۔ وہ جب سونے کے لیے بستر پر جاتی تھی تو ان کے ہاتھ میں انوار شریعت ہوا کرتی تھی، اچھی نماز ہوا کرتی تھی۔ حقیقت میں مسلمانوں کوئی دینی کتاب ہوا کرتی تھی، ان کتابوں کو پڑھتی پڑھتی وہ بیٹیاں اپنے آپ میں سو جایا کرتی تھی، اور فجر کی اذان سے پہلے یہ بیٹیاں اپنے آپ میں نیند سے بیدار ہوا کرتے تھے، مگر ماحول نے کس طریقے سے کروٹ لیا ہے، ماحول نے کس طریقے سے بدلاؤ لیا ہے، ان بیٹیوں نے اپنے وقار کا سودا کس انداز سے کیا ہے، پیغمبر کی شریعت کو کس قدر بدنام کیا ہے، نبی کے پیغام کو کس طریقے سے اپنے آپ میں انہوں نے کس طریقے سے دھجیاں کو اڑائی ہے۔ آؤ میں آپ کو پیغام دیتا ہوا چلو، آج بھی یہ بیٹیاں رات میں زیادہ دیر کے بعد سوتی ہے، لیکن ان کے سونے کا طریقہ بدل چکا ہے۔ اس وقت ان کے ہاتھ میں اے مسلمانوں اچھی نماز اور سچی نماز ہوا کرتے تھے، مگر آج ان کے ہاتھ میں سونے پر حقیقت میں نہ اچھی نماز ہے، نہ سچی نماز ہے، نہ انوار شریعت ہے۔ ان کے ہاتھ میں ان کا بھائی ہی ان کے ہاتھ میں بڑی موبائل دے رہا ہے، ان کا باپ ہی ان کے ہاتھ میں بڑی موبائل دے رہا ہے، ان کا شوہر ہی ان کے ہاتھ میں بڑی موبائل دے رہا ہے۔ یہ اپنے آپ میں سیریل اور فلموں کو دیکھتی اپنے آپ میں کب سوتی ہے انہیں خبر نہیں ہے، کب یہ اپنے آپ میں نیند میں چلی جاتی ہے انہیں پتہ نہیں ہے، اور جب سورج اپنے آپ میں سوانے پر آتا ہے تب یہ بیٹیاں اپنے بستر سے اٹھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، لوگ کہتے ہیں ہمارے کھانے میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ اے مسلمانوں، جو بیٹیاں نماز فجر پڑھنے کے بعد، قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد اپنے کچن میں جا کر اپنے گھر کے کھانے کو تیار کرتی ہیں، اللہ ایسے کھانے میں برکتوں کا نزول کرتا ہے، اور جو بیٹیاں سورج نکلنے کے بعد اٹھتی ہے اللہ ان کے گھر سے برکت کو چھین لیا کرتا ہے۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں برکت آئے تو پہلے خود نماز پڑھو، اس کے بعد اپنی بیٹیوں کو نماز کا سلیقہ دو، اپنی بہنوں کو نماز کا سلیقہ دو۔ میرا دعویٰ ہے تمہاری دنیا سنورے گی، تمہاری آخرت سنورتی ہوئی نظر آئے۔ اب ایک آخری بات اور میں آپ کے سامنے حضرات محترم میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک آخری پیغام دے کر میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حقیقت میں مسلمانوں یہ آخری پیغام کون سا ہے؟ اے مسلمانوں آؤ میں آپ کو بتاتا چلو، یہ مسلمان آج نماز نہ پڑھنے کے لیے کس طریقے سے بہانے پر بہانہ بنا رہا ہے، کس طریقے سے اپنے وقار کو مجروح کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ حقیقت میں مسلمانوں اس مسلمان سے دنیا کا ہر کام لے لو یہ کر دے گا، لیکن اگر نماز پڑھنے کے لیے کہہ دو تو یہ اپنے آپ میں اس کام کو انجام نہیں دے پائے گا۔ آؤ میں آپ کو بتاتا چلو، جو لوگ عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں آئے ہیں، جو لوگ عظمت مصطفیٰ کا پیغام اپنے سینے میں بسانا چاہتے ہیں، میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر آپ بیماری کی حالت میں ہو جائے، کشی نگر یا گورکھپور کے کسی ہاسپٹل میں جا کر آپ اپنا علاج کرائیں، ڈاکٹر اگر آپ کے اپنے آپ میں اس بیماری کے علاج کے لیے کہہ دے کہ آپ کی بیماری بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، آپ اپنے آپ میں اپنے گھر کو جائیں اور اپنے آپ
آپ میں آپ فلا وقت تک آپ کو نماز پڑھنا نہیں ہے، فلا دن تک آپ کو نماز نہیں پڑھنا ہے، تو حقیقت میں مسلمانوں اس مریض کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، وہ مریض اپنے آپ میں خوش ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا رمضان کے مہینے میں اگر ڈاکٹر کہتے کہ روزہ نہیں رکھنا ہے تو اپنے آپ میں آ کر بہانہ بناتا ہے، اب مجھے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ڈاکٹر نے مجھ سے کہہ دیا ہے کہ اگر نماز پڑھے گا تو تیری بیماری بڑھ سکتی ہے، اگر روزہ رکھے گا تو تیری بیماری بڑھ سکتی ہے۔ اس بے وقوف کو خبر نہیں ہے کہ حقیقت میں جب رب تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے تو دولت میں کمی نہیں کرتا ہے، رزق میں کمی نہیں کرتا ہے، محل میں کمی نہیں کرتا ہے، گھر میں کمی نہیں کرتا ہے، اولاد میں کمی نہیں کرتا ہے، بلکہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق کو میں آپ کو پیغام دوں مسلمانوں، یہ تو آپ کی محبت ہے، مگر اسی زمین پر ایک صحابی رسول کو آؤ دیکھتے ہوئے چلے، عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں آئے ہو تو نبی کی عظمت کو نوٹ کرتے ہوئے چلے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حقیقت میں مسلمانوں کے ایسے صحابی رسول ہے جو بہت سی حدیثوں کے راوی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آنکھ میں ایک مرتبہ بہت تیزی سے درد ہونے لگا، ان کی آنکھ کی بینائی بھی جانے لگی، یہ اپنے آنکھ کے درد کو لے کر اور بینائی کو لے کر ایک حکیم کے پاس پہنچتے ہیں۔ حکیم کے پاس پہنچنے کے بعد حکیم سے دریافت کرتے ہیں، اے حکیم میری آنکھوں کی جانچ کر لے، میری آنکھوں میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، میری بینائی بھی کم ہو رہی ہے، اے حکیم میری آنکھوں کی جانچ کر کے مجھے بتا کہ میری آنکھوں میں درد کیوں ہو رہا ہے۔ تو حقیقت میں مسلمانوں حکیم نے ان کی آنکھوں کی جانچ کی، جانچ کرنے کے بعد حکیم نے کہا ہے، اے عبداللہ ابن عباس آپ کی آنکھ کا علاج مل چکا ہے، آپ کو تھوڑا سا عمل کرنا ہے، اگر اس عمل پر آپ قائم ہو گئے تو آپ کی بیماری اپنے آپ میں ٹھیک ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے مقام کو پہچانو، جو لوگ عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں آئے ہیں، جو صحابہ کرام سے عقیدت رکھنے کی بات کرتے ہیں، حقیقت میں مسلمانوں اپنے آپ میں اس بات کو نوٹ کرو، عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں آنے والوں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، اے حکیم یہ بتا میری آنکھوں کا معاملہ کیا ہے۔ حکیم نے کہا، اے عبداللہ ابن عباس آپ کی آنکھ ایک بنیاد پر ٹھیک ہو سکتی ہے، آپ کو 40 دن تک آپ کو نماز کو ترک کرنا ہوگا، آپ کو نماز نہیں پڑھنا ہوگا۔ حقیقت میں مسلمانوں اگر دنیا کا کوئی آج کا مسلمان ہوتا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی، وہ اپنے آپ میں سوچتا کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا اب تو میرے پاس اپنے آپ میں ایک بہانہ ہے، ایک اپنے آپ میں مجھے بتانے کے لیے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے پیغام ہے، مگر حضرت عبداللہ ابن عباس کی محبت پر قربان جاؤ، ان کے عشق پر قربان جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، اے حکیم سن میں اپنے آپ میں پوری زندگی اپنے درد کو برداشت کر سکتا ہوں، پوری زندگی اندھا رہنا گوارا کر سکتا ہوں، مگر میری عزت کو یہ گوارا نہیں، میرے عشق کو یہ گوارا نہیں کہ عبداللہ ابن عباس ایک وقت کی نماز کو بھی کاٹا۔ میں یہیں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور مولا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھ سے بولنے میں کہنے میں چھوٹی یا بڑی غلطی ہوئی ہو تو میری غلطیوں کو معاف فرمائے، میرے اساتذہ کرام کی دعائیں میرے ساتھ رکھے، علماء اہل سنت والجماعت کی دعائیں میرے ساتھ رکھے، اور مدنی ازہری نیٹ ورک اظہر بھائی بہت محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ حضرت علامہ ناصر حسین نظامی اور حضرت علامہ امام الدین صاحب اور حضرت علامہ آج محمد مصباحی صاحب اور شہنشاہ ترنم اقبال فیضی صاحب یہ لوگ ممبر پر ہیں، آپ ان علماء کرام کے نورانی چہرے کی زیارت کریں، اور ایک نعت خوانی ہوگی، اس کے بعد اس پروگرام کا اختتام ہوگا۔ مولا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم تمامی مسلمانوں کی اس حاضری کو قبول و مقبول فرمائے، ہم تمامی مسلمانوں کو حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔